بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرا بڑا بھائی ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ابو کی بد زبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھی۔ امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ امی ابو کی روز روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی 4 سال اسکول گیا تھا۔ بڑی مشکل سے 4تھی تک پڑھ سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے مکینک کا کام سیکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 13 سال ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، سو گزرتا گیا۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ امی کا ایک کزن جو دبئی میں جاب کرتا تھا، اس کا نام ماجد تھا۔ پیار سے اسے ماجو کہتے تھے اور میں بھی اسے ماجو ماموں کہتی تھی۔ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بد دعائیں ملتی۔ امی کہتی تھی جب سے تم پیدا ہوئی ہو ہمارے گھر میں بد نصیبی آئی ہے۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ امی کی باتیں سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ امی ابو کو اتفاق دے۔ غربت سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں، کم از کم لڑائی تو نہ ہو۔ پہلی بار جب ماموں ہمارے گھر آئے اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے کہا مائرہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ماموں موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا جاؤ چائے بنا کر لے آؤ۔ میرے ابو کے رویے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتہ دار کم ہی آتے تھے۔ ماموں ماجو بھی تقریباً 5 سال کے بعد آئے تھے۔ میں نے پوچھا ماموں دبئی سے کب آئے ہیں؟ بولے 4 دن ہو گئے ہیں۔ ماموں میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا تو بولے میں آ گیا ہوں، یہ کم ہے کیا؟ اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی تھی، مگر بعد میں خود پتہ چلا۔ ایک دن ہمارے ساتھ رہے، پھر چلے گئے۔ جاتے وقت مجھے 500 روپے دے گئے۔ ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے کہ جا کے آپ لوگوں کو فون کرتا رہوں گا۔ وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا۔ 2-3 ماہ بعد بھائی آتا، ایک دن مشکل سے رہتا پھر چلا جاتا۔ امی کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار تھا۔ اسے کہتی تھی کہ تم ہی نے تو میرے دکھ ختم کرنے ہیں۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہارے باپ کی باتیں سن کر۔ دل لگا کر پڑھائی کیا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں 12 سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کر دیا، بقول ان کے کہ میں اب بڑی ہو گئی تھی۔ اسی دوران میری آنٹی کی اچانک وفات ہو گئی۔ ہم سب وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ وہاں ہمارے ماموں ماجو بھی آئے ہوئے تھے۔ 3 دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی رہے۔ حالانکہ یہ وفات کا موقع تھا، ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے۔ باتوں باتوں میں ماموں نے میرے ہاتھ چوم لیے، کہا تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماموں ماجو کمرے میں آ گئے اور کہا میں کل آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، آپ لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ امی نے کہا آج ہی آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تم غیروں سی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ماموں ماجو بولے نہیں، میں کل آپ کے علاقے میں کسی کام کے لیے آ رہا ہوں، تب آپ کے گھر بھی چکر لگا لوں گا۔ ایک ضروری بات میں بتانا بھول ہی گئی۔ ماموں دبئی سے مسلسل 3 گھنٹے فون پر بات کرتے، امی سے بامشکل 10 منٹ بات کرتے، باقی ساری باتیں تو مجھ سے کرتے۔ مجھے کہتے میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بڑا یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کے بارے میں بتائے کہ اس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ ماموں یہ باتیں مجھے کیوں بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ہی ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ہم ابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری چیزیں مجھے دی، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تو تلاش کرو۔ وہ مسکرا کر بولے میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ پھر ماموں تقریباً 2 سال بعد پاکستان آئے تھے۔ کہنے لگے مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو،
2-3 दिन बाद मैं छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने कहा मेरी तबीयत खराब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुजरता गया और मैं मामू माजू की बातों में आती गई। जब भी फ़ोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती। मामू कहते तुम्हारी अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, इन्हें कुछ समझाया करो। मैं दिल ही दिल में कहती जब अम्मी अब्बू को खुद एहसास नहीं है या जो मुझे बददुआएं देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई अरूज पर थी। हम बहन भाई खास कर इनके निशाने पर थे। अब वो कहते मायरा बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती तुम घर पर होते हो, तुम ही ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। ये कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है, या फिर इसे कुछ अच्छा या बुरा बताना है। अम्मी अब्बू के पास बैठती तो यही गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर कुछ बातें अपने पास से बनाकर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ ले आए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज पढ़ने चले गए। इन दोनों के रवैये से लगता था कि इनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती थी। बहरहाल मुझे दिल से इनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे इनके घर जाने की इजाज़त दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली कमर, मोटे होंठ, नागन सी जुल्फें। मोहल्ले की लड़कियां कहती तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैन नकोश। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज़ दी मायरा देखो तो फ़ोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी, और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो माजू मामू का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर गई तो अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें कही। फिर मुझे आवाज़ दी कि आकर बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि हम आज आ रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहना है। मैंने कहा ठीक है। मामू ने हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहाकर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर हॉर्न की आवाज़ आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाज़ा खोलो। मैं दौड़ कर गई। दरवाज़ा खोला तो मामू माजू और इनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा मायरा जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही ख़राब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक। फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई। हल्का सा मेकअप किया। अम्मी को गले लगाकर मिली, अब्बू को मिली। छोटा भाई घर में नहीं था, इनसे ना मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने भी कुछ ना कहा। फिर हम मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर ब्रेक लगाई। मामू माजू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मज़े लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुँचे। यहाँ पहुँचकर मुझे घर की याद आई। मामू कहने लगे परेशान ना हो, हम जल्द ही तुम्हें घर छोड़ आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी ना चाहते हुए 2-3 नवाले खाए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर ना आ सकूं, तुम अपनी मोमानी के कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं मामू के कमरे में चली गई। मोमानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था, हम दोनों सो गए। इस रात क्या हुआ, मैं कैसे कैसे लेटी, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ आऊं। मेरी समझ में न आता था कि माँ बाप को कैसे मुंह लगाऊंगी। सारे रास्ते कोई बात ना हुई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर इनसे लिपट गई। जी भर कर रोई, इतना रोई कि अम्मी ने कहा मायरा अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वैशी दरिंदा बनकर इनकी बेटी की इज्जत गंवा दी, पैरों तले रोन दिया। तुम्हारे कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने अम्मी या अब्बू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा
امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا کہ ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں ماجو جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں آ گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا کریں، ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا۔ 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔